معزز علماء کرام، سامعین حضرات اور اسی طرح دینی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے منعقد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انہیں ایمان اور عقیدے میں اتنی بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ ان سے محبت کیے بغیر نہ تو انسان مومن بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ درست ہو سکتا ہے۔ عقیدے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب کسی نے ان کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے عقیدے کو ایک قصیدے کی صورت میں ذکر کیا، جس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الہدی من للہدایت یسأل، اسمع کلام محقق فی قولہ لا ينثنی عنہ ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لی مذہب ومودة القربى بها اتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصدیق منهم افضل۔ اے وہ شخص جو مجھ سے میرے مذہب اور عقیدے کے متعلق سوال کرتا ہے، اس شخص کی بات کو سن کہ جو اپنی بات سے نہ پھرتا ہے اور نہ اس سے منحرف ہوتا ہے۔ جو ہدایت کا سوال کرتا ہے اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس شخص کی بات کو سنو کہ جو اپنی بات میں اپنی بات پر مضبوطی سے جم جانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے محبت کرنا یہ میرا مذہب ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ وہ چیز ہے جس کو میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے اور ان کا ایک چمکتا دمکتا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ سارے کا سارا قرآن ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے سے بھرا ہوا ہے۔ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دفاع پر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو اعتراضات کیے گئے، ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے، جو انگلیاں اٹھائی گئی، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، ان کو بے وفا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں نے اس وقت کی یا قیامت تک اگر کوئی کرنے کی جرت کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع خود کیا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے کہ ہم تفصیل میں نہ جائیں اور اپنے اسی موضوع پر رہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیسے کیسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ الناس سے مراد یہاں صحابہ ہیں، تو یہ آگے سے منافق اور یہ اس طرح کے خبث باطن اپنے اندر رکھنے والے لوگ
کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کے بارے میں یہ بات گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک بیوقوف یہ خود ہیں لیکن جانتے نہیں۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ اپنی مجلسوں سے دور کیجیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم آپ کی دعوت کو سنیں گے، آپ کی تبلیغ کو سنیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب اور کمزور لوگ ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے، بلال حبشی جیسے، صہیب رومی جیسے، خباب بن ارد جیسے، ان کو آپ اپنی مجلس سے ذرا دور کر دیجئے، ہم آپ کی دعوت سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب آپ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے اور ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اپنی مجلس سے ان کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں بھی ان سے تجاوز نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، آپ نے اپنی مجلسوں سے دور نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاں ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے، یہ مشرکین جن کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی، سیدنا صہیب رومی، سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ عنہم۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت مدینہ منورہ میں آئے تجدید معاہدہ کے لیے، جو شکنی ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تعلق سے، اس کی تجدید کے لیے آئے۔ کچھ صحابہ سیدنا بلال، سیدنا صہیب اور سیدنا سلمان رضی اللہ عنہم ایک جگہ موجود تھے، تو انہوں نے ابو سفیان کو جب اس طرح آتے دیکھا، مدینہ منورہ میں گھومتے دیکھا، تو یہ جملہ کہہ دیا، واللہ ما اخذت سیف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، اللہ کی قسم ابھی تک اللہ کی تلوار نے اللہ کے دشمن کی گردن سے اپنا حصہ نہیں لیا، ابھی تک یہ زندہ گھوم رہے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے اسلام قبول کرنے کے قبل کا واقعہ ہے۔ صحابہ نے ایمانی غیرت میں یہ الفاظ کہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس ہی موجود ہیں، کہنے لگے تقولون لشیخ قریش و سیدہم، قریش کے سردار ہیں، قریش کے بزرگ ہیں اور ان کے معزز اور سرکردہ لیڈر ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے بتایا کہ اس طرح بلال، صہیب، سلمان، انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں یہ جملے کہے اور میں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، ابو بکر شاید تم نے ان صحابہ کو ناراض کر دیا، لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، ابو بکر یاد رکھنا اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے، ان کو ناراض نہیں کیا، در حقیقت اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے، ایک ایک صحابی اللہ کی نظر میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا نا، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، واپس آئے ان صحابہ کے پاس اور آ کے پوچھا، اغضبتکم، کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، لا یغفر اللہ لک یا اخی، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا،
ہم آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوئے۔ تو عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اگر کسی کو ان صحابہ کی جماعت پر کوئی غیظ آتا ہے، کوئی غضب آتا ہے، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تو کافروں کا وصف ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت کوئی کسی اور کی طرف کرے، ہرگز نہیں۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کے اندر کوئی شک کرنے کی کوشش کرے، ہرگز نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا انہوں نے شک نہیں کیا، ان کے دلوں میں ایمان ہے، کوئی ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ کفر، فسق اور نافرمانی، ان چیزوں کو ان کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا۔ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے وفا ثابت کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ بے وفا نہیں تھے، اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے، جس موقع پر زندگی کے جس لمحے میں ان وعدوں کو پورا کیا۔ کوئی اس طرح کی بات کرے بدل گئے تھے اور وفا نہیں کی، فرمایا نہیں وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان میں ثابت رہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کوئی ان کے اخلاص کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے۔ کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کوئی صحابہ کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے، ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، جدائیاں ڈالنے کی کوشش کرے، تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت آپس میں ان کی جو محبتیں تھی اور جو ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی اور ایسی الفت ڈالی آپ زمین بھر کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے، اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے احسان کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایسی محبتیں قائم کی، کوئی دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے، ہرگز نہیں۔ رحماء بینہم، فرمایا آپس میں تو بڑے مہربان تھے، بڑے نرم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، علی ھذا القیاس، آپ جتنا قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو تلاش کریں گے اور ان کے دفاع کو تلاش کریں گے، قدم قدم پر قرآن مجید کے اندر آیات بکھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صحابہ کا مقام بھی بیان کیا ہے اور صحابہ کا دفاع بھی کیا ہے، کسی کو اجازت نہیں دی۔ اسی طرح اہل بیت وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں، لیکن ان کو ایک خاص مقام یہ حاصل ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ، آپ کی آل اولاد، اور پھر اہل بیت ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر دی۔
بعد میں آنے والے اس تعلق سے جو بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب پہلے ہی دے دیا۔ اہل بیت میں سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف خطابات کے ذریعے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ان کے اہل بیت ہونے کو ثابت کیا ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے۔ آگے چل کے پھر خطاب، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ آگے چل کے پھر خطاب، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ چلتے چلتے پھر بات کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو، ناپاکی کو، پلیدی کو دور کر دے۔ اہل بیت کیسے خوبصورت انداز میں ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر شامل فرما رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات مبرأہ من فوق 7 سماوات رضی اللہ عنہا وارضاہا، منافقین نے ان پر تہمت لگائی، ان پر الزام لگایا، قربان جائیں اللہ نے ان کے دفاع میں قرآن نازل کیا، قیامت تک جس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو جب یہ سانحہ پیش آیا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، تو آپ نے اس موقع پر ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کیا، مہاجرین اور انصار صحابہ کو جمع کیا، اور اس میں یہ الفاظ فرمائے، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون اس شخص کے معاملے میں میری مدد کرے گا جس کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچ چکی ہے؟ تہمت کس پر لگی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا پر۔ آپ الفاظ کیا استعمال فرما رہے ہیں؟ قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا آپ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اور اسی طرح پھر وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے، آل عباس، آل عقیل، آل علی، آل جعفر۔ صحیح مسلم کی روایت میں